पे तो काफी सारे लोग दूसरी क्लासों के भी हैं ना। उसकी खाली अटेंडेंस होने तो बैठा हुआ है, उसको उठाओ या ना क्या गेम दे रहा हूँ। तो साफ उठाओ जो वहां पे फेंकी है पहले पेड़ के पास, नहीं फिर पहन ना, नहीं निकाल निकाल के तो सराहने रखी रहती है सारी रोज। इसको घर में बैठे बैठे ठंड लगती है। पागल किस्म की बैठे हुए। लाइव स्ट्रीम में ये चीजें तो नहीं दिखानी चाहिए, पहले से तैयार करता है बंदा। हमारा माइक ऑफ है, ऑन है। सईद अहमद, आप जकरिया आपको मिल गया ना? आपका -1 लिखा हुआ है, पता है क्यों? हाँ, काम बढ़ा दिया मेरा आपने। जो मेरा काम बढ़ाएगा उसको -1 मिला है। काम बढ़ाना क्या है मैं बताता हूँ। मोहसिन इसहाक, आपको भी -1 मिला है क्योंकि आपने मेरा काम बढ़ा दिया। और जनाब मंसूर अहमद जी, मंसूर भाई, आपने भी मेरा काम बढ़ा दिया। उस्मान मजहर, आपने माशाल्लाह अच्छा काम किया है। ये एमसीक्यूज जो है ना, एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर पे होते हैं भाई। ये एमसीक्यूज में आप लोग सवाल जवाब आ जाए। एमसीक्यूज में सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर शीट पे कौन लिखता है? ये ना करें। एमसीक्यूज में आंसर शीट पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस को और आंसर को। इससे क्या होगा, इससे मेरा काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने सबको -1 दिया जिन्होंने एमसीक्यू ऐसे नहीं किए। हाँ, ऐसे नहीं किए, ऐसे करने एमसीक्यूज। माशाल्लाह आप। हाँ, नहीं, एमसीक्यूज जो है ना वो सेलेक्ट किया जाता है ना कि कौन सा राइट आंसर है। उसको आप क्या उस आप लोगों ने क्या किया है कि आपने ना आंसर लिख दिया है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा ऑप्शन है। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर दोनों लिखा है ना आपने, दिखाएं। ये देखें, आपने सवाल लिखा है और ये जवाब लिखा है। ये कौन सा ऑप्शन है मुझे नहीं पता ना। अब होगा ये कि मुझे चेक करना पड़ेगा, अच्छा ये ऑप्शन ए था, बी था, सी था, और फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, इससे इससे मैं 5 पेपर चेक कर सकता था इसी टाइम में। ठीक है, इसलिए मैंने -1 दे दिया। इब्राहिम भाई, ठीक है जी। हाँ, ये देखें भाई। अच्छा, कहाँ है आपका?
हाँ आ रहा है, मैं आपको आप ये क्या है? इस्लाम आ जाए। ऑनलाइन वाले क्यों हो गए होंगे, मैंने तो नहीं किया है, कंप्यूटर ने किया है, इसलिए उनको -1 नहीं मिला होगा। तो वो एमसीक्यूज है ना, ये असाइनमेंट 1 है। असाइनमेंट 1 में एमसीक्यूज थे, नहीं थे? ये क्या है? ये आपके पास जो पेपर है वो एमसीक्यूज नहीं है? क्या हो गया आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा, चले बाद में आपसे बात पूछता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन 5th ईयर ना, नहीं आए हुए ना? नवी जफर नहीं आए हुए, सकलैन भी नहीं आए हुए, शाहिद साहब भी नहीं आए हुए। ये देखें, सबने क्वेश्चन पेपर पे किया है। ये देखें, सबने क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन पेपर पे एमसीक्यू सॉल्व होंगे, आंसर शीट पे आप सवाल जवाब दोहराए ना, ठीक है? इससे मेरा टाइम बढ़ जाएगा, और मेरा टाइम बढ़ेगा तो मैं मार्क्स काटना शुरू कर दूंगा, तो इसलिए मार्क्स कटे हैं आप लोगों के। जी, जिन्होंने जल्दी करा दिया था कि मार्क्स, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने जल्दी किया है? अच्छा, जिनका लेट नहीं लिखा हुआ। अच्छा, नहीं, इसके तो कोई एडिशनल मार्क्स का वादा नहीं किया गया था। आपने किया था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नूरुल इस्लाम भाई, ये देखें, आपने भी जो है ना ऐसे ही किया है। ऐसे नहीं करना, ठीक है? अंदर से क्वेश्चन पेपर पे करना है। अब मुझे नहीं पता चल रहा इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, ठीक है? अमजद साहब नहीं आए हुए आज? आए हुए, अच्छा, बोल रहे। ये हम इनको म्यूट ऑल। जैना, आपने किया है असाइनमेंट? आपके 0 हैं, कह रहे हैं टेंशन ही नहीं कोई, हम फाइनल में कवर कर लेंगे। माशाल्लाह। ये मुझे दलाइल इस्लाम के मिले हैं, क्या है ये? अच्छा, मेरे सब्जेक्ट के मिले हैं, यहीं पे दे दूं? 5th ईयर के हैं ये। ठीक है, तो असाइनमेंट डिस्कस करने की जरूरत है या हम आगे चले? करेक्ट आंसर, ठीक है, कर लेते हैं तुम। समझ नहीं आ रहा फिर भाई, कौन से हैं? हाँ, ये रहे, ठीक है। ये बुरहान क्या होता है? पहला सवाल है, बुरहान क्या होता है? वाज़े रोशन दलील, ठीक है, इसमें कोई शक तो नहीं है। बाकी कजिया वजूद बारी ताला, समझ नहीं आ रहा। जी, मुझे एक क्वेश्चन पेपर दे दें। बल्कि है, मिल गया, आ गया, ठीक है। बुरहान जो है, क्या कह रहे हैं आप? कुरानी दलील? भाई, बुरहान कुरानी दलील थोड़ी ना होती है। हाँ, बुरहान, बुरहान क्या होता है?
یہ قرآنی دلیل ہے. قرآن کی دلیل کو برہان کہتے ہیں, لیکن برہان کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کی دلیل کو برہان کہتے ہیں, لیکن اس سے یہ تو جواب نہیں ملا کہ برہان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایم سی کیوز ہے نا اس کو تھوڑا سا غور سے, سوالات کو غور سے پڑھیں تو انشاءاللہ. ہاں یہ لیکن افسوس ہوا کہ کسی کے فل نمبر نہیں آئے. اور جو ہے وہ فل نمبر تو کیا, مارکس اچھے نہیں آئے ایسے. بہرحال نہیں, اس کا معنی یہ ہوا کہ جو میں نے کلاس میں پڑھایا تھا برہان کیا ہوتا ہے, یہ جو اصطلاحات کی لسٹ بھی شیئر ہوئی تھی اس میں بھی یہی معنی لکھا ہوا ہے, کلیئر کٹ ایویڈنس, واضح روشن دلیل. ٹھیک ہے, اس میں کوئی. اچھا آگے چلتے ہیں. کلاسز اگر صحیح سے اٹینڈ کی ہوں گی تو انشاءاللہ یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. سوال نمبر 2, قضیہ وجود باری تعالیٰ محض خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی, اللہ کے وجود کے ٹھوس دلائل ہیں, محض کسی مسئلے کے عدم فہم کی بنیاد پر وجود کو نہیں کیا جا رہا, وجود کو ثابت نہیں کیا جا رہا. بہرحال اس میں فہم کی بنیاد پر وجود کو ثابت نہیں کیا جا رہا. اچھا بہرحال اتنا نہیں تھا, اتنا امپورٹنٹ تھا. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کا غلط ہوگا, جس کا صحیح ہوگا اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اچھا جناب, تو یہ وہی ہے گاڈ آف دا گیپس جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اللہ کو اس لیے نہیں ثابت کر رہے کیونکہ وہ گاڈ آف دا گیپس ہے. ٹھیک ہے, یہی وہی بات ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہوا تو یہ اسائنمنٹ ہے یار. اسائنمنٹ تو آپ میرے نوٹس کھول کے, لیکچر کھول کے آپ کر کے فل مارکس لانے چاہیے تھے. ایم سی کیوز, یہ آپ کا امتحان بھی نہیں تھا, یہ اسائنمنٹ تھا. تو ایک تو یہ کہ آپ اپنے ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں نے نہیں پوچھا. سوال نمبر 3, اللہ کے وجود کو عقل سے اجمالاً ہی ثابت کیا جا سکتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے آپشن کو دیکھیں, اللہ کے اسماء و صفات عقل سے ثابت نہیں ہو سکتے. تھوڑا ٹرکی آپشن ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے اجمالاً ہی ثابت کیا جا سکتا ہے, یعنی تفصیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, پہلا آپشن ہے کہ اللہ کے اسماء صفات عقل سے ثابت نہیں ہوتے. یہ آپشن تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے کچھ اسماء و صفات ہیں جو ہم عقل سے ثابت کر سکتے ہیں, یہ میں نے بات کہی تھی دلائل اسلام میں ہی. تو اس لیے یہ آپشن تو کینسل آؤٹ ہو گیا. دوسرا آپشن دیکھیں, اللہ کے وجود کی تفاصیل عقل سے معلوم کرنا, تفاصیل ڈیٹیلز عقل سے معلوم کرنا ممکن نہیں. یہی صحیح آنسر ہے. چوتھا سوال, اللہ کے وجود کے آثار. چوتھا کیوں نہیں؟ چوتھا آپشن ہے اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ سوال پڑھیں, سوال کیا ہے, سوال کو غور سے پڑھیں. اللہ کے وجود کو عقل سے اجمالاً ہی ثابت کیا جا سکتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. سوال سمجھیں, سوال سمجھیں. اچھا جی, سوال سمجھیں. اللہ کے وجود کو عقل سے اجمالاً ثابت کیا جا سکتا ہے, یہ سینٹنس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. اس سینٹنس کا مطلب یہ نکلتا ہے, اس سینٹنس کا ایگزیکٹلی مطلب یہ نکلتا ہے نہیں. اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے کیا؟ تفصیل, اللہ کے وجود کی تفصیل کو, اللہ کے وجود کے اجمال کو کیا, کس چیز سے عقل سے
तो ये मैंने जो पूछा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, थोड़ा सा और गौर से पढ़े। बीसीक्यूज ले लें आप, बेस्ट ऑप्शन नहीं, लेकिन ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। हाँ, तो भाई असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट में तो आपने जो है वो बुक खोल के पढ़नी होती है। अच्छा, चौथा है अल्लाह के वजूद के आसार, गैबियात में से है। अल्लाह के वजूद के आसार क्या है? मैं, आप, आसमान, चरिंद परिंद, गैबियात में से है? नहीं, देखते हैं हमें। महसूसात में से है, महसूस कर रहे हैं ना, देख रहे हैं हम, ठीक है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आपका है मबादी अकलिया अव्वलिया यानी फर्स्ट प्रिंसिपल्स को साबित क्यों नहीं किया जा सकता? सारे एक जैसे लग रहे हैं, देखें आप सवाल पढ़ें। सवाल क्या है? मबादी अकलिया अव्वलिया को साबित क्यों नहीं किया जा सकता, ये सवाल है। जवाब, पहला जवाब, क्योंकि इससे तसलसल लाजिम आता है, इसको रहने दें। दूसरा देखें, क्योंकि ये मुत्तफका अलैह कज़िया है, ये तो ये बता रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये नहीं बता रहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्यों साबित नहीं हो सकते। सेकंड ऑप्शन, मैं इस तरह के आंसर्स इसलिए देता हूं यहाँ पे क्योंकि आप सवाल को गौर से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। देखिए वापस से पढ़ें। अच्छा, चले अब 10वां हो रहा है। तो मबाद, ये सवाल ये नहीं है कि मबादी अकलिया अव्वलिया क्या है, सवाल ये नहीं है। सवाल क्या है? मबादी अकलिया अव्वलिया जो आप जानते हैं वो साबित क्यों नहीं किए जा सकते, इसका जवाब मतलूब है, और इसका जवाब पहला ही है, पहला ऑप्शन है। इससे तसलसल लाजिम आता है। आपने गलत हुआ है, दिखाएं। आपका भी गलत हुआ है। कहाँ है आपका? क्योंकि इससे तसलसल लाजिम आएगा, ठीक है, आपका सही है। दिखाएं आपका, मार्क्स सही कर लेते हैं। पेन पेन पेन, पेपर आगे भिजवा दें अपना। एक सेकेंड। ये किनका है? सईद अहमद साहब का। अच्छा भाई जकरिया, आपके जो हैं वो मुबारक हो, आप +2.5, 16.5 हो गए। मैंने गलत कहाँ किया हुआ है इसमें? नहीं, आप मार्क्स देखें कितने आए आपके। एक, 4, 5, ये 2.5 का एक है, 2.5 का एक है ना, 1 2 3 4 5, सही तो है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल्स टू 12.5, सही है आपका, मैंने राइट ही किया हुआ है। मार्क्स आप देखें टोटल क्या है आपके, ठीक है। अच्छा, अब इसको जल्दी से हम करते हैं, इतना टाइम नहीं है इस पे। वजूद बारी ताला असल है, सवाल नंबर 5, वजूद बारी ताला असल है, इसका क्या मतलब है? एक सेकंड, आप लोग अपना ना बताएं, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, हम ज्यादा टाइम इस पर ना लगाएं। पहला ऑप्शन ये है, यानी वजूद बारी ताला ही हकीकत है। दूसरा ऑप्शन है, यानी पहले से तयशुदा पोजीशन है। तीसरा, यानी मुत्तफक अलैह उसूल है। चौथा, असल वजूद है। हाँ जी, तो वजूद बारी ताला असल है, इसका क्या मतलब है? नहीं, असल यानी अब सवाल क्या पूछा गया है कि असल का क्या मतलब होता है? वजूद बारी ताला असल है, यानी असल का मतलब क्या है? नहीं, असल का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट पोजीशन, यानी मुत्तफक अलैह पहले से तयशुदा पोजीशन, पहले से तयशुदा पोजीशन, डिफॉल्ट पोजीशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, मुत्तफक अलैह नहीं, डिफॉल्ट।
तयशुदा पोजीशन, पहले से तयशुदा पोजीशन। छठा क्वेश्चन है, किसी भी कजिए को असल कहेंगे जब, ये तो नोट्स में वाज़ेह तौर पर जो है उसका आंसर लिखा हुआ है, यानी जब आलमगीरियत गैर कसबी और सादा हो। ठीक है, इसका आंसर वाज़ेह है। सातवां, कुरान ने 2 कज़िए असलन साबित किए हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था, तौहीद उलूहियत और बास बादल मौत। जरूरी इल्म क्या होता है? जो इंसान की सबसे पहली जरूरत हो, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, जो इंसान को पहले से जरूरी तौर पर मालूम हो। तीसरा, जो गौर व फिक्र करके हासिल हो और जो आसान इल्म हो। तो ऑप्शन नंबर 2, जो इंसान को पहले से जरूरी तौर पर मालूम हो। उलूम नजरी की इंतहा उलूम जरूरी पर होती है, इसका क्या मतलब है? उलूम नजरी की बुनियाद उलूम जरूरी हैं। ठीक है, देखें आपने जो है ना इस तरह का पेपर दिया ना, आपने असल में सवाल, आपने जवाबात की या ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, तो मैंने शायद इस तरह से जो है ना वो, तो जरा ऑप्शंस लिखें। ठीक है, ऑप्शंस लिखें, जवाब ना लिखें। कहाँ है आपके? कितने हो गए? 19 हो गए। सुन भाई, आपके कितने थे हाईएस्ट रैंक के आपकी क्लास में? आप आपके कितने सही हुए? एक, चार। लेकिन आपको मार्क्स जो हैं वो वैसे ही मिले हैं 12.5। आपके टोटल 5 सही हैं। ठीक है, आप देखिए आपके टोटल 5 सही हैं और आपको 12.5 ही मिले हैं। हाँ, चेक करें। मुझे वो दे दें जकरिया, नोट्स। ये पेन किसकी है? क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है? क्या है क्वेश्चन 2 का आंसर? क्या है? 2। क्वेश्चन 2 का आंसर 2। ये ऑप्शन जो है ना वो ए बी सी डी में जो है वो होने चाहिए। बहुत कंफ्यूजन हो रही थी इसमें। ठीक है जनाब, तो हम जो है वो आगे पढ़ते हैं। क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में? हम कज़िया नबूवत पर थे। जैन, आपने कहाँ तक क्लासेस ली हैं? एक ही ली है? ये आप नोट करें इन स्टूडेंट का नाम। हाँ, हाँ, आपने चेक कर लिया? ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, क्या तरद्दुद है? तो ऐसा ही है। सवाल क्या है? नहीं, देखिए पूछा ये जा रहा है कि वो जो ये जो स्टेटमेंट है ना कि महज खाली जगह पूरी करने के लिए, इसका क्या मतलब है? मतलब पूछा जा रहा है।
ये नहीं पूछा जा रहा अल्लाह का वजूद फितरी है या क्या है। सवाल को अगर गौर से पढ़ेंगे, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, सवाल क्या है उसको गौर से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आंसर्स में कोई मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि आपने ये गलत आंसर टिक किया है। कहाँ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जी, कहाँ तक पढ़ा था? हाँ जी, एतराजात पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब जरा अब यहाँ पे तवज्जो फरमाएं। पेपर्स खत्म हो गए, डिस्कशन खत्म हो गई, आपके मार्क्स आ गए, आपने तालियां भी बजा ली। अब जो है वो सुन ले जरा क्या हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, बाद में मिलेगा। एतराजात क्या है? एतराजात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी थे, इसको हमने साबित किया कुछ दलाइल के साथ। इस पे आखिर में कुछ दो एतराजात यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला एतराज ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम मुजद्दिद यानी सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, अच्छे अखलाक के थे और बहुत अच्छे अजीम आदमी थे और सोशल रिफॉर्मर थे। तो लास्ट क्लास में हमने ये बात कही थी कि सोशल रिफॉर्मर और रसूल में फर्क होता है। ठीक है, इस पे बात हो चुकी थी। दूसरा जो एतराज है, इंसानियत और अखलाकियात का कमाल नबूवत को मुस्तलजिम नहीं। यानी आप ए मोमिनो, आप ये कह रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद दर्जे पर फाइज थे, लिहाजा नबी थे। नहीं, आपका ए मोमिनो आर्ग्यूमेंट क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे इंसान थे, लिहाजा नबी थे। तो अच्छे इंसान तो बहुत, ऐसे बहुत ही आला किरदार बा अखलाक शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया, जैसे कि महात्मा गांधी है, मोहम्मद अली जिन्ना है। ये भी अच्छे अखलाक के और बड़े लोग गुजरे हैं हिस्ट्री में, लेकिन इससे अच्छे इंसान से नबूवत लाजिम तो नहीं आती। इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। बहरहाल मैं तो ये जिक्र भी नहीं करना चाह रहा था कि ये भी कोई एतराज है। जी, क्या इसका जवाब क्या है आप बताएं। उन्होंने खुद ही नबूवत का दावा नहीं किया। एक अच्छा बा अखलाक सादिक अमीन शख्स कहे कि मैं नबी हूं तो फिर नबूवत लाजिम आएगी ना। महात्मा गांधी ने तो नबूवत का दावा किया ही नहीं। ठीक है जनाब, ये किया जाता है एतराज, इसलिए जो है वो हमने ये यहाँ पे जिक्र किया। चले जी, अगले टॉपिक पे चलते हैं। कुरान करीम की हक्कानियत के दलाइल। कुरान करीम सच्ची अल्लाह की तरफ से किताब है, इसके क्या दलाइल है? पहला, एजाजुल कुरान से कुरान की हक्कानियत का सबूत। एजाज क्या होता है? जो इंसान को, मखलूक को आजिज कर दे इस जैसी चीज लाने की, इसको एजाजुल कुरान कहा जाता है। मौजज़ा भी इसीलिए कहते हैं कि वो मुखातिबीन को आजिज कर देती है। तो एजाजुल कुरान से कुरान की हक्कानियत का सबूत। कुरान मौजज़ा है यानी कुरान का एजाज। कुरान में एजाज पाया जाता है जो सामने वालों को, तमाम इंसानियत को चैलेंज करता है कि मुझ जैसी कोई किताब ले आओ। तो दलील एजाज से पहले दो बुनियादी कवायद का जानना जरूरी है जिस बुनियाद पर दलील कायम की जाएगी। दलील एजाज, कुरान करीम की हकानियत में सबसे पहले कुरान, इसको कहते हैं दलील एजाज, यानी मैंने कुरान का एजाज साबित कर दिया। जब कुरान का एजाज साबित कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये इंसान की तरफ से कोई भी किताब नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन दलील एजाज से पहले दो बुनियादी उसूलों का समझना जरूरी है। पहला ये कि नजरिया इल्म में खबर की हकीकत क्या है। नजरिया इल्म में खबर की हकीकत क्या है? नजरिया इल्म कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। यानी ये कि आपका इल्म का मजदर क्या है, आपका इल्म का मजदर क्या है। ठीक है, आप किसी भी हकीकत का दावा करते हैं कि फला चीज मौजूद है या फला चीज मौजूद नहीं है, कोई भी आप हकीकत का दावा करते हैं तो वो किस बुनियाद पर दावा किया जा रहा है? आपका नजरिया इल्म क्या है? ठीक है, वो इल्म का मजदर क्या है जिस बुनियाद पर आप दावा कर रहे हैं?
علم کے مصادر میں سے اہم مصادر عقل ہے، خبر ہے اور مشاہدہ. یہ 3 اہم مصادر ہیں علم کے. یعنی اگر علم کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے تو ان 3 چیزوں سے، مشاہدے سے، خبر سے اور عقل سے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ یا اور تفصیل کروں اس کی؟ عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے. خبر سے علم حاصل ہوتا ہے، یعنی آپ کو کسی نے بتایا کہ باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو ایکسیڈنٹ کا علم کیسے حاصل ہوا؟ خبر سے. آپ نے بہت زوردار آواز سنی ایکسیڈنٹ کی، آپ نے نتیجہ آپ کو یہ علم ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کیسے پتا چلا؟ کیا سورس آف نالج تھی؟ عقل، مشاہدہ. ہیئرنگ کس میں آتی ہے؟ مشاہدے میں. مشاہدہ اور عقل، اس میں بہرحال ہم یہ دونوں کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدہ اور عقل، لیکن بنیادی طور پر مشاہدہ ہے، یعنی 5 سینسز. مشاہدہ کو ہم کہتے ہیں 5 سینسز، یعنی مشاہدہ انگلش میں اس کو آبزرویشنز کہتے ہیں. آبزرویشنز میں جو ہے وہ 5 سینسز استعمال ہوتے ہیں، صرف آنکھوں سے نہیں، ٹھیک ہے. اس کو امپیریکل ایویڈنس کہتے ہیں. وٹنس جو ہے وہ یعنی ٹیسٹمنی، یہ خبر ہوتا ہے، یہ خبر کے زمر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. کتاب سے آپ کچھ پڑھیں وہ خبر ہے، نیوز دیکھ رہے ہیں خبر ہے. نہیں، ابھی بات یہ نہیں ہو رہی، ابھی بات یہ ہو رہی کہ یہ آپ تک علم پہنچا کیسے، سورس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو بنیاد اب یہ وحی جو ہے، وحی علم وحی جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے. 2+2 کیا ہے؟ عقل ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، یہ علم آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ خبر سے نہیں ہوا؟ خبر سے؟ مشاہدہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو. خبر سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر سورج طلوع ہوتا ہے یہ آپ کو خبر سے ہوا ہے، یہ آپ نے خود دیکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. فطری علم عقل میں آتا ہے. عقلیں ہم نے 2 طرح کی پڑھی تھی کلاس کے شروع میں، عقل غریزی اور عقل کسبی. چلے جناب، تو یہ نظریہ علم میں خبر کی حقیقت، لہذا خبر نظریہ علم میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. نظریہ علم میں یعنی علم کے مصادر میں خبر انسان کی روزمرہ کی زندگی میں 90 to 95% جو ہے وہ خبر کا عمل دخل ہے. جو آپ صبح سے لے کر رات تک جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی آپ تک علم پہنچتا ہے وہ خبر کی بنیاد پر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. کسی نے آپ کو کچھ بتایا، آپ نے نیوز دیکھی، آپ نے کچھ بھی دیکھا، آپ کو موبائل میں ٹیکسٹ آیا، آپ کو دوست نے کچھ بتایا، یعنی آپ کو جو ہے وہ زیادہ تر آپ کی زندگی اس خبر بحیثیت ذریعہ علم پر مبنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے بہت کچھ نہیں دیکھا ہوتا لیکن سنا بہت کچھ ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ جاننے کی ضرورت ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ موجودہ معلومات سے بہترین وضاحت کا استنباط، یعنی آپ کے پاس موجودہ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے. اب اس ڈیٹا کو ایکسپلین کرنے کی بہت ساری پاسبل ایکسپلینیشنز ہیں. وہ ڈیٹا اس کی بہت ساری ممکن توجیحات ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ نوٹس ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ایٹ ہینڈ کیا ہے، یعنی ہمارے پاس ہاتھ میں جو موجودہ معلومات ہے وہ کیا ہے کہ یہ نوٹس ہیں جو بائنڈ ہوئے ہیں اور جو کمپیوٹرائز کمپوزنگ ہوئی ہے جو کہ اردو میں ہے، جس میں جو ہے فونٹ بھی چھوٹا ہے، دقت سے ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. بہرحال یہ ہمارا ڈیٹا ایٹ ہینڈ ہے. اب اس ڈیٹا کی توجیہ کیا ہے، پاسبل ایکسپلینیشنز کیا ہیں؟ آیا کہ انک کی فیکٹری میں ایک پاسبل ایکسپلینیشن یہ ہے، انک کی فیکٹری میں آگ لگی تھی اور ایسی رینڈم آگ لگی تھی کہ یہ پوری کتاب وجود میں آ گئی، ٹھیک ہے. انک کی اور پیپر کی فیکٹری میں آگ لگنے سے ایک پاسبل ایکسپلینیشن ہے، چاہے جتنی بھی لیس لائکلی پاسبل ہے لیکن پاسبل ہے، ٹھیک ہے. پاسبل ایکسپلینیشن ہے. دوسری پاسبل ایکسپلینیشن کیا ہے جی؟
किसी ने टाइप किया, किसी ने लिखा, अपना जहन लगाया और ये आपके पास आ गई। तीसरी कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है इसकी? तीसरी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आप ला सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप स्पेसशिप में गए और एलियंस के पास ये रखी हुई थी, आप वहां से लेके आ गए, ठीक है, ये भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इन तीन मुमकिना तौजीहात में से सबसे जो अच्छी और बेहतर तौजी, जिसको कहते हैं इन्फरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश में कहते हैं इन्फरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यू इन्फर व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अब इन तीनों पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में से सबसे बेहतर तौजी क्या है? किसी ने इंसान ने टाइप किया, उससे जहन लगाया, ठीक है। तो ये एक मुसल्लमा अकली कायदा है, अकली उसूल है कि जब किसी भी डेटा की बहुत सारी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो तो उसको उसमें से किसी बेस्ट एक्सप्लेनेशन को लिया जाएगा। ये दो कायदे जो है वो हमें समझना, इस एजाजुल कुरान से पहले हमें समझना जरूरी है। आप घर पे गए, घर पे देखा आपने खिड़की टूटी भी है, खिड़की टूटी भी है, प्लस प्लेट्स भी टूटी हुई हैं, प्लस कुछ जो लॉकर में पैसे रखे थे वो भी गायब है। ये डेटा एट हैंड है। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, किसी ने पत्थर मार दिया। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, चोर आ गया। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, कुछ जानवर वानवर आ गया होगा घर में, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है? चोर आ गया। क्यों? क्योंकि सारे डेटा को जब हम जमा करेंगे तो यही ज्यादा बेहतरीन तौजी मालूम होती है। जी, इसको क्या कहते हैं? करीने कियास। करीने कियास यही है, सवाब यही है। अकरब इला सवाब नहीं कहेंगे हम, सवाब यही है, लेकिन ये तरीका होता है इसको निकालने का। आगे चले जी। तो इससे कहते हैं मौजूदा मालूमात से बेहतरीन वजाहत का इस्तेमाल। अब नजरिया इल्म में खबर की हैसियत, पहला जो उसूल है उसको जरा पढ़ लें, जो हमने जिस पे बात की। नजर इल्म के जराए में से, जी पढ़ें माइक में। माइक कहाँ, किसके करीब पढ़ा हुआ है वो पढ़ लें। कहाँ से आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रिया इल्म में ख़बर की हैसियत। इल्म के ज़राए में से ख़बर एक बहुत बड़ा ज़रिया इल्म है। ख़बर कब इल्म फराहम कर सकती है? क्या ख़बर की सेहत को तस्लीम करने के लिए इल्म के दूसरे ज़राए गैर ख़बरी की ज़रूरत है, या फिर ख़बर अपनी ज़ात में एक मुस्तकिल ज़रिया इल्म है? ये बहुत बड़ा जरिया इल्म है, ये हम जान चुके हैं। दूसरा सवाल है कि खबर इल्म कब फराहम कर सकती है, यानी खबर नजरिया इल्म कब बनती है? या तो उसे किसी दूसरी एक्सटर्नल एविडेंस की, खारजी दलील की जरूरत है, ठीक है। ये इसमें फलसफे में बहस होती है कि खबर मुस्तकिल दलील है, मुस्तकिल जरिया इल्म है, या फिर किसी एक्सटर्नल एविडेंस की तायीद होगी तभी खबर जो है वो मुस्तकिल खबर जो है वो नजरिया इल्म बनेगी। समझ आ रही है? यानी मिसाल के तौर पर आपको किसी ने बताया कि बाहर एक्सीडेंट हो गया है, आप कहें नहीं, मैं खबर को, सिर्फ खबर को इल्म का जरिया नहीं मानता, मुझे कोई दूसरा एविडेंस चाहिए होगा, यानी मैं जाके खुद देखूं या मैंने आवाज सुनी हूं। अगर मैंने आवाज सुनी है और फिर आगे मुझे कोई बता रहा है तो मैं मानूंगा एक्सीडेंट हुआ है। यानी खबर, ये बहस होती है, ठीक है। तो लिहाजा ये तमाम सवालात जो हैं वो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ टेस्टिमनी में हल किए जाते हैं। फलसफी डेविड ह्यूम की तखफीफ पसंद अप्रोच, यानी रिडक्शनिस्ट अप्रोच, जिससे खबर की बहैसियत जरिए इल्म की मुस्तकिल हैसियत नहीं है जब तक उसे हिफ्ज इस्तिंबात यानी एक डेविड ह्यूम जो है एम्पिरिसिस्ट, जो सिर्फ मुशाहिदे को बजरिया इल्म तस्लीम करता था। डेविड ह्यूम एक फलसफी है, वो गुजरा है और उसने कहा कि खबर जो है वो बजरिया इल्म काफी नहीं है। खबर इल्म देने के लिए वो खाली खबर, सिर्फ खबर काफी नहीं है, बल्कि तजुर्बा, टीम वर्क, ये सब जरूरी है ताकि खबर जो है वो इल्म दे सके। तो इस पे एक सादा सा जो है वो उसका जवाब यही है कि हाँ,
یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ خبر میں مثال کے طور پر کوئی ایک سائنٹسٹ آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹ کیا اور اس نے ایک رزلٹ نکالا, کنکلوژن نکالا. اب وہ سائنٹسٹ آپ کے پاس آتا ہے, آپ نے ایکسپیریمنٹ نہیں کی, وہ سائنٹسٹ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے تجربے کا یہ نتیجہ نکلا ہے. آپ کہیں گے یہ تو میرے لیے خبر ہے, میں آپ کے اس کنکلوژن کو نہیں مان سکتا جب تک کہ میرے پاس دوسرا ایویڈنس نہ ہو. وہ دوسرا ایویڈنس کیا ہے؟ یا تو میں خود کر لوں ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے, میں خود مشاہدہ کر لوں, یا پھر مجموعی اعتبار سے سب نے ایکسپیریمنٹ کیا ہو اور بتایا ہو. تو ہم یہی کہیں گے کہ مجموعی اعتبار سے سب نے ایکسپیریمنٹ کیا ہو تو یہ بھی تو خبر ہے. آپ تک تو خبر ہی پہنچ رہی ہے نا, ٹھیک ہے. بہرحال اس میں اور بھی تفصیل ہے, ابھی جو ہے وہ صرف اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ خبر جو ہے وہ ان اٹ سیلف سورس آف نالج ہے. خبر ایک مستقل ذریعہ علم ہے, اس کو کسی خارجی اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس کا نظریہ, جس کا ورلڈ ویو یہ ہو نا کہ علم مشاہدے کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا, یعنی کوئی چیز ہے, کوئی چیز موجود ہے یا کوئی چیز موجود نہیں ہے, اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس کا علم مشاہدے سے ہوگا, بس اس کا علم مشاہدے سے ہوگا. یعنی آج بھی آپ اس طرح, یعنی اس کو تھوڑا سا اور ماڈرن لینگویج میں لے جائیں تو آپ یہ سنتے ہیں کہ جس چیز کو سائنس نے ثابت کر دیا وہ ہے, جس کو سائنس نے ثابت نہیں کیا وہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں امپیریسسٹ اپروچ, ٹھیک ہے. یعنی جو دکھتا ہے وہ ہے, موجود ہے, جو دکھتا نہیں وہ نہیں ہے. تو اب جس کی اپروچ, جس کا نظریہ یہ ہوگا وہ صرف خبر پر کبھی بھی ریلائی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ نظریہ علم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ خبر جو ہے وہ بحیثیت نظریہ, یعنی خبر جو ہے وہ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے. امپیریسسٹ اپروچ جو صرف امپیریکل ایویڈنس کو مانتے ہیں. امپیریکل ایویڈنس یعنی جو آبزرویشن سے آپ کو ملے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہم یہ تو ہم ان پر جواب دیتے ہیں کہ تم بھی تو سابقہ سائنٹسٹ یا ٹیم ورک پہ جو ہے وہ آپ ریلائی کرتے ہو نا, تو یہ بھی تو خبر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جس بندے پر ریلائی کر رہے ہیں وہ تو خبر پر ریلائی نہیں کر رہا نا. ایونچولی کہیں آبزرویشن ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. انبیاء نے ہمیں خبر دی ہے اللہ کے وجود کے بارے میں, انبیاء نے دیکھا ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لاجیکل پازیٹیوسٹک اپروچ جو ہے وہ کہلاتی ہے. یہ اس میں یہ تھا کہ جو چیز مشاہدے سے ثابت ہوگی وہی حق ہے, جو چیز مشاہدے سے ثابت نہیں ہے وہ حق نہیں ہے. اس اپروچ کو آپ بڑی آسانی سے رد کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہ خود سیلف ریفیوٹنگ ہے. یہ خود, یعنی یہ جو دعویٰ کہ جو بھی چیز مشاہدے سے ثابت ہوگی وہی حق ہے, یہ دعویٰ کیا مشاہدے سے ثابت ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ خود ہی تناقض, سیلف کانٹراڈکٹنگ یا سیلف ریفیوٹنگ ہے. ایک سیکنڈ, یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ میں کہوں کہ اردو زبان میں ایک سینٹنس میں 3 سے زیادہ الفاظ نہیں ہوتے, حالانکہ میں نے ابھی خود 3 سے زیادہ الفاظ کہے ہیں. ہاں صحیح ہے, سمجھ آ رہی ہے. تو یہ جو ہے یعنی امپیریسسٹ اپروچ جو ہے اس لیے فیل ہو گئی, بہت بڑے طریقے سے پٹ گئی, ٹھیک ہے. تو اب تو اس کو کوئی بھی نہیں مانتا. بہرحال ہاں, یعنی کیا واپس سے ریپیٹ کریں؟
یہ ایک اپروچ گزری ہے نہیں ہے, یہ اپروچ گزری ہے. نہیں میں نے بتایا نا کہ یہ علم کے ذرائع ہیں, اس میں سے آبزرویشن بھی ہے, خبر بھی ہے. اگر ایک خبر جو ہے وہ ایک ریلائبل ٹرسٹ ورتھی اتھارٹی سے آ رہی ہے تو وہ ایک سورس آف نالج ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے, ہر کسی کی خبر تو جو ہے وہ نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے. ہاں لیکن سائنس پورا, آپ کا جو سائنس کا جو ٹیم ورک ہے وہ پورا خبر پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پورا خبر پہ کھڑا ہوا ہے. جی مشاہدے میں وہی آتی ہیں جو محسوسات ہوتی ہیں. کون سی خبر ہو, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی خبر ہے. اگر دینی خبر ہے تو اس کے الگ طریقے ہیں, اور سائنٹیفک ہے تو اس کے الگ ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ایک نظریہ علم گزر چکا ہے اور یہ آج بھی جو ہے نا وہ گیٹا پہ ساتھ چلتا آ رہا ہے, جو کہ دیسی قسم کے لبرلز ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کے بھائی جو چیز سائنس سے ثابت کرتی وہ ٹھیک ہے, جو چیز سائنس سے ثابت نہیں کی وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سائنس یعنی سائنس واحد ذریعہ علم ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. سائنس اگرچہ سائنس جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے, آبزرویشنز ہے. ٹھیک ہے, سائنس بغیر آبزرویشنز کی نہیں, وہ تھیوری بھی ڈیوائز کرتا ہے تو آبزرویشن اس کی بیسس آبزرویشنز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مائک لیں. اگر کوئی بولے کہ ٹیسٹیمونی مانوں گا لیکن ایسی ٹیسٹیمونی جو میں خود کیا بولتے ہیں ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتا ہوں, تو ہماری جو ٹیسٹیمونی ہوگی, ہم جیسے بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آئی ہے, میں وہ واپس سے ریکریٹ تو نہیں کر سکتا نا وہ سینیریو. وہ بولے گا لیکن ہاں وہ تم وہ ریکریٹ نہیں کر سکتے, لیکن میں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ میں خود کر کے بھی دیکھ سکتا ہوں. تو بولے گا میں اس درجے کی مانوں گا ٹیسٹیمونی, اس درجے کی نہیں مانوں گا. آپ اس کے کریں, آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بات کریں. میں کروں گا یا نہیں کروں گا اس کی بات, آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ روزمرہ کی زندگی خبر کی بنیاد پر گزارتے, میں کر سکتا ہوں ری چیک, اس کی بات نہیں ہو رہی. آپ گزارتے یا نہیں گزارتے. آپشن نمبر وہ کہے کہاں میں گزارتا ہوں, تو میں کہوں گا آپشن نمبر 1, آپ مطلب پوری ڈوگمیٹک تخمینوں اور اس پہ توہمات پہ زندگی گزارے ہیں, یا پھر آپ واقعی خبر کو ایز اے ریلائبل سورس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دونوں میں سے وہ کس آپشن کو چوز کرے گا. وہ بولے گا کہ خبر کو ریلائبل سورس لیتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کے کرائٹیریا جو خبر کی ہے نا, ٹیسٹیمونی وہ مطلب وہی نا, ایپسٹیمولوجی آف ٹیسٹیمونی میں اس کی پرنسپل زیادہ ہو گئے, بس یہ ہے. نہیں دیکھیں, ایک بات یہ ہے نا کہ میں سائنس کو کیوں مانتا ہوں, میں سائنس کی خبر کو کیوں مانتا ہوں. میں نے یہ بات بیچ میں کہی تھی, یہ اعتراض آتا ہے عموماً کہ میں سائنس کی خبر کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ میں خود سائنس کر سکتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کی, آپ نے ماننے سے پہلے سائنس کی یا نہیں کی, کی یا نہیں کی, نہیں کی, مان لیا. تو یا تو آپ نے ایسی وہم پرستی, آپ وہم پرستی کے شکار ہیں, بغیر آپ نے چیک کیے مان لیا, یا پھر واقعی آپ خبر کو, تو ذرا اپنے ساتھ آنےسٹ ہو جائیں, اور آپ جو ہے وہ مان رہے ہیں لیکن آپ بس جو ہے وہ تو پھر لیکن ایک یہ پھر سمجھ, پہلے یہ جواب سمجھ میں آیا آپ کو. جی سمجھ آ گیا. لیکن اگر وہ آگے سے ہم جیسے برہان پڑھ رہے ہیں اور پھر ہم نے اس کو بتایا کہ ہمارا حدیث ہے, اس میں چین آف نریشن ہے اور سارے جو نریٹرز ہیں ان کی بایوگرافی ہے, تو ہمارے سے پھر آگے سوال کرتا ہے تم نے چیک کیا, تو ہم کیا کریں گے پھر, تو ہم اس کی جگہ میں پھنسے. تو ہم بولے نا کہ ہمارا تو نظریہ علم ہے, یہ خبر کا جو نظریہ ہے وہ ہے ہی ایسا کہ اگر ریلائبل اوتھینٹک سورس سے آتی ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اگرچہ ہر حدیث کی ہم نے اس کے رجال کو نہیں دیکھا, اس کی سند کو نہیں دیکھا, لیکن ہم نے محدثین پر بھروسہ کیا ہے, اور یہ ہمارا جو ہے وہ ایک ریلائنس ہے, یہ ہمارا ایک نظریہ علم ہے. یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ جو چیز میں چیک نہیں کر سکتا میں اس کو نہیں مانوں گا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے, میں بول رہا ہوں کہ اس کے جو پرنسپلز ہیں, مطلب وہ جو ویلڈ ٹیسٹیمونی مان رہا ہے, صحیح کرائٹیریا جو ہے نا اس کی ویلڈ ٹیسٹیمونی, وہ بس ایک تو زیادہ پرنسپلز ہمارے سے رکھ رہا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, وہ ویلڈیٹی کے لیے یہ کرائٹیریا تو رکھتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا کتنا ہے. 0, اس پر عمل پیرا نہیں ہے. 95% وہ جو زندگی گزار رہا ہے وہ ٹیسٹیمونی پہ گزار رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے میں اس لیے گزار رہا ہوں کیونکہ میں خود چیک کر سکتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا یا نہیں کیا, آپ نے عمل کرنے سے پہلے چیک کیا
یا نہیں کیا. لیکن وہ تو بول نہیں رہا نا کہ میں چیک کروں گا, وہ بول رہا ہے کہ اس میری جو کرائٹیریا ہے ٹیسٹیمونی کو ویلڈ لینے کا, وہ یہ ہے کہ وہ جو کرائٹیریا سیٹ کیا نا, وہ جو ٹیسٹیمونی لے رہا ہے وہ ٹیسٹیبل ہے اور فالسیفائبلٹی ٹیسٹ کے تھرو جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایکسٹرا کرائٹیریا جس میں وہ ایک ایپسٹمولوجیکلی زیادہ ویٹیج دے گا اس کی ٹھیک ہے, ورلڈ ویو کو. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا, اسے کرائٹیریا سیٹ کیا, ٹھیک ہے, اگر یہ کرائٹیریا میٹ نہیں ہوگا تو وہ اس کو علم تصور نہیں کرے گا, علم تصور نہیں کرے گا تو اس کی بیسس پر عمل بھی نہیں کرے گا. سمجھ آ گیا؟ ایک کرائٹیریا اس کا ٹیسٹیمنی کا, کرائٹیریا جب میٹ ہوگا تو وہ علم تسلیم کرے گا, علم تسلیم کرے گا تو پھر وہ عمل بھی کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں کرائٹیریا میٹ نہیں ہو رہا اس کا, لہٰذا علم بھی نہیں مل رہا اس کو, لیکن وہ ایکشن کر رہا ہے, ایکشن کر رہا ہے نا وہ, اس کو کیوں کرائٹیریا کیوں میٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ خود ہی یہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر جب تک کہ یعنی اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ کرائٹیریا جیسے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہے, وہ بول رہا ہے کہ میں اگر چاہوں تو میں یہ ایکسپیریمنٹ اپنے سامنے کر سکتا ہوں, یہ پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ کرائٹیریا اگر یہ کرائٹیریا اگر میں چاہوں تو میں کر سکتا ہوں, جب میں کروں گا تو یہ علم ہوگا, یا جب میں نہیں کروں گا تو یہ علم ہو جائے گا؟ نہیں بھی کرے گا تو بھی علم ہے, کیونکہ کرائٹیریا میٹ ہو رہا ہے. جب میں نہیں بھی کروں گا تو بھی یہ جو ہے وہ علم ہوگا. تو یہ اس کرائٹیریا کو لگانے کا آپ کا کیا ہے, جب اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہو, اس میں عمل کرنے کی بات ہے, ڈیلی لائف میں آپ کا جو ہے وہ افیکٹ نہیں کر رہا نا اس کو. جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں کہ ہم والد صاحب کی جو بولتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں کہ ہم ٹروتھفل سمجھتے ہیں کلاس کے باہر, ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ ہم کلاس کے بات کرتے ہیں. ہاں, آپ کی وجہ سے نا سب سو رہے ہوتے ہیں, مثلا آپ جو سوالات کرتے ہیں تو پھر کسی کو جو ہے نا سب بولتے ہیں بھائی چلو ابھی ان کی الگ سے کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ آپ جو بھی آپ کے انشاءاللہ لکھیں اور وہ ہم کلاس کے بعد ڈسکس کر سکتے ہیں. بہرحال ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, ابھی ہم کہاں پہنچے تھے, ہاں جی, دیکھیں دو بنیادی باتیں ہیں کہ ایک تو نظریہ علم میں خبر کی بڑی اہمیت ہے, ٹھیک ہے, اور خبر جو ہے وہ علم کا ایک مستقل ذریعہ ہے, خبر کو کسی اور چیز کی سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم قرآن میں, ایسے بہت سارے مسلمانوں میں گروہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو اس صورت میں قبول کریں گے, یعنی اس خبر کو اس صورت میں قبول کریں گے جب ایک ایکسٹرنل کرائٹیریا میٹ ہوگا, یا تو وہ سائنس سے بھی ثابت ہو یا عقل سے ثابت ہو. ایسے لوگ مسلمانوں میں آپ کو ملے یا نہیں ملے, ٹھیک ہے. تو یہ اگرچہ یہ وہی ایپسٹمولوجی ہے, کیا یعنی یہ وہی نظریہ علم ہے کہ ہم خبر کو محض خبر کو نظریہ علم, محض خبر کو ذریعہ علم ہم نہیں لیں گے, صرف خبر کو, یعنی صرف خبر سے کوئی حقیقت ثابت نہیں ہو سکتی. حالانکہ اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر خبر ویلڈ ہے, چین آف نریشن بھی صحیح ہے, سند بھی صحیح ہے, رجال بھی ثقہ ہیں, تو پھر حدیث صحیح ہے اگرچہ آپ کی عقل میں نہ آ رہی ہو. یعنی وہ حدیث, وہ خبر جو ہے وہ علم آپ کو دے رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ شرط لگا لیں کہ نہیں خبر علم تب دے گی جب میری عقل بھی اس بات کو ثابت کرے, تو اب آپ کس فلسفی کے, آپ کس اپروچ پہ چل رہے ہیں, یا تو وہ ریشنلسٹ اپروچ ہے یا پھر امپیریسسٹ اپروچ ہے, یعنی یہی فلسفیوں والی اپروچ ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے اشاعرہ جو ہے ابھی چل رہا ہے, اشاعرہ جو ہے ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ عقل کو اشاعرہ ہوں, جتنے متکلمین ہیں سب کا منہج جو ہے وہ تقدیم العقل علی النقل ہے. وہ اسی وجہ سے کہ وہ ٹیسٹیمنی کو اپنے آپ میں ایک سفیشینٹ سورس آف نالج نہیں مانتے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اب یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, اب یہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہیں, جیسے کہ فخر الدین الرازی ہیں, ٹھیک ہے, وہ قرآن اور حدیث کو ادلہ لفظیہ کہتے ہیں, اور ان کے نزدیک اور فخر الدین رازی جو ہیں وہ امام رازی یہ اشعری تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ادلہ لفظیہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں, یقین کا فائدہ نہیں دیتے. تو وہ قرآن اور حدیث کو ویسے ہی ظن میں لے آتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ خبر ہے, خبر وہ بھی لفظ سے منتقل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں یہاں سے غامدی صاحب بھی یہیں گھومتے رہتے ہیں, جتنے اہل البدع ہیں وہ یہیں گھومتے ہیں, ان خبر میں مسئلہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا, پتہ نہیں اس کلاس میں بتایا نہیں بتایا, جتنے جو اہل الباطل ہیں اور اہل البدع ہیں
ان کا کہیں نہ کہیں مسئلہ جو ہے وہ حدیث کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اس خبر کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا مسئلہ جو حدیث سے وارد ہوئی. تو صحیح بات کیا ہے, اہل سنہ کا منہج کیا ہے, اس پہ ہمیں رہنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خبر اگر اس کی سند صحیح ہو اور جہاں سے آ رہی ہو وہ آدمی بالکل ریلائبل ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں. کہاں سے آ رہی ہے حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, سند صحیح ہے, تو پھر ہمیں کسی اور ایکسٹرنل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان اٹ سیلف جو ہے وہ علم کا فائدہ دیتی ہے. یہ سارا جتنا فلسفہ پڑھتے ہیں نا, یہ ایپسٹیمولوجی آف ٹیسٹیمنی, یہ سارے مسائل جو ہے وہ پھر جب اس کو اسلام میں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ متکلمین والے مسائل جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. کیا کن کو پڑھنا؟ ہاں, لیکن آپ کو اس میں اصول حدیث یہ سارے علم آنے چاہیے. ٹھیک ہے سب یہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے, جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں, خبر کو نہیں مانتے, تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پوری جو انسانی زندگی ہے وہ تو خبر کی بنیاد پر چلے. ایک بچہ جو ہے جب اسکول میں جاتا ہے تو وہ پوری زندگی وہ پڑھتے ہی تو رہتا ہے, خبر کی بنیاد پر تو وہ سارا چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح خالی یہ تو ایک مثال ہے. اس طرح بچہ بھی بولے گا کہ وہ جو اعتراض کرے وہ بولے گا بھی بچے کو چاہیے کہ خود پہلے تجربہ کرے. اسی طرح اگر ہے نا یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, سب سے پہلی بات کہ آپ چاند پر آپ گئے, کو کس سے بتایا کہ والدین آپ کے والدین ہیں؟ بالکل, مطلب ان سے بولا آپ چاند پر گئے, تو پھر آپ نے کیسے مان لیا کہ امریکہ چاند پہ جائے گا؟ ایک آپ خبر کی یہاں سے بات بات نکلی, میں آپ کا سوال لیتا ہوں. یہ آپ جو بات کریں بالکل صحیح ہے کہ میں نے یہ بتایا نا کہ 90-95% جو بندے کی زندگی ہوتی ہے وہ خبر کی بنیاد پر گزر رہی ہوتی ہے. ایک بچہ, اس کو ہمیں کس نے بتایا کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ والدین ہیں؟ خبر کے ذریعے ہمیں علم ہوا ہے. آپ کہیں گے نہیں جی ڈی این اے میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں, تو ڈی این اے رپورٹ بھی کیا ہے؟ خبر ہے. آپ کہیں نہیں میں خود ٹیسٹ کروں گا, تو وہ بھی انسٹرومنٹ کے ذریعے کریں گے, اور وہ بھی ہاں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ آپ کہاں تک جائیں گے. ٹھیک ہے, رہی تو پھر اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے نا, تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں. فساد صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا, جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کہاں تک بھاگو گے خبر سے, تو پھر یہ اعتراض کرتے, پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں بھاگتے, لیکن کم از کم ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو میں تجربہ کر سکوں. بھائی بات یہ نہیں ہو رہی جو آپ کر سکے نہیں کر سکے, آپ مانتے یا نہیں مانتے, یہ بات ہے نا. آپ اس پہ عمل کرتے یا نہیں کرتے, یہ بات ہے. آپ نے ابھی تجربہ کیا نہیں کیا اس کی بات نہیں ہے, آپ تجربہ کیے بغیر آپ عمل کر رہے ہیں. پریکٹیکل آپ چیزوں کو دیکھیں نا. بس اب کلاس کے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو کسی کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, سبحانک اللہ.